صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا، ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے، من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔
تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے، لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے، تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کلم کلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا او بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماں جائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق آنے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے ہم تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تم نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے، نہیں جی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے۔ راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے۔ سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو۔ کس شکل پہ تماچے مارے؟ علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئی۔ اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے۔ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، اور ظالموں میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ زور سے میرے پیغمبر کا کرتا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا۔ انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمایا، الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا، قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے، جانا ہو رہا، کنویں میں روشنی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے، ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ ڈول پھانسا، یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے، شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے
اتنی جلدی بے قدری شروع کی، بشروا بثمن بخس دراہم معدودہ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا۔